اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. رکو نمبر 33، پارہ نمبر 2 کا آخری رکو، آیات جو ہیں اس کی 249 سے لے کر 253 تک ہیں، اور 252 تک ہے ہمارے سیکنڈ پارہ میں، اور 253 جو آیت ہے وہ تھرڈ پارہ میں ہے انشاءاللہ۔ ٹائٹلز ہیں جی ہمارے آیات کے، آیت نمبر 249، سفر جہاد کے دوران طالوت، یہاں پہ ایڈیشنل الف اس کے ساتھ لام آ گیا، ایڈیشنل طالوت کے لشکروں کی یا لشکریوں جو ان کے ساتھی تھے جو ان کو اکمپنی کر رہے تھے، تو سفر جہاد کے دوران جو طالوت کے جو گروپ میں جو اس کے لشکر میں تھے نا، یا اس کے لشکریوں کی بات کریں کہ ایک نہر کے پانی سے آزمائش کہ کتنا پانی پینا ہے اور کتنا نہیں، ٹھیک۔ پھر آیت نمبر 250 250 آیت، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کے وقت صبر چاہیے تھا، ثابت قدمی ڈٹرمنیشن چاہیے تھی، اور مدد کی دعا اس میں شامل ہے۔ دین آیت نمبر 251، جالوت اور اس کے لشکر کی شکست کیسے ہوئی، جالوت کا قتل اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی ملی، حکمت اور علم عطا ہوا۔ تو جہاد کی ایک حکمت زمین میں فساد کو روکنا ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی کسی قسم کا جبر مقصود نہیں، جہاد کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ زمین سے فساد رکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب آئے۔ دین آیت نمبر 252، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل اس میں ہمیں ملتی ہیں، سالڈ دلائل ملتے ہیں۔ اور پھر 253 میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان، اور 3 انبیاء علیہ السلام کے جو ہے نا خصوصی فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھیں انبیاء سب آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کس کی عظمت، کس کی شان بلند ہے زیادہ ایز کمپیئر ٹو دا ادرس، اینڈ دین 3 انبیاء کو جو ڈسکرائب کیا گیا ان کی خاص جو ہے فضائل کے حوالے سے، فضیلت اور رتبے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے، جیسے وہ چاہے وہ ویسے کرتا ہے، جتنے مراتب چاہے کسی کو دے، جتنی عزت زیادہ بخشے، یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے، اسی حساب سے وہ انسانوں میں اس چیز کو تقسیم کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سفر جہاد کے دوران طالوت کے لشکریوں کی ایک نہر کے پانی سے آزمائش، فلما پس جب، فصلا جدا ہوا، طالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، یا اس کے لشکر میں جو لوگ شامل تھے، قالا اس نے کہا، انا بے شک اللہ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہرن مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہرن ایک نہر سے، فمن تو جس نے، شاربہ پیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے وہ، منی مجھ سے، ومن اور جس نے، لم نہ، یطعمہ چکھا اسے، فإنہ بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا مگر، من جو، اغترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا تو انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب، جاوزہ اس نے پار کیا اسے، ہوا اس نے، والذین اور انہوں نے جو، آمنو ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت کوئی طاقت۔ یہ جب لام کے بعد ایسا کوئی لا کے بعد ایسا کبھی کوئی اسم آیا کرتا ہے یا ایسا کوئی لفظ آیا کرتا ہے جس کے آخری حرف پر صرف ایک زبر ہو، تو اب چونکہ آپ کو اس کو کانسیپٹ کا نہیں پتا، تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس میں پھر یہ نا کہ کوئی وہ شک ہی نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ نفی ہوتی ہے، جیسے قرآن کے شروع میں ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے نا، اسی طرح لا طاقت نہیں کوئی طاقت،
ٹھیک ہے، اس میں کنوکشن ہوتی ہے، جیسے یہ بات ایسی ہے ایسی کی ایسے ہی رہے گی، کوئی چینج نہیں آئے گا اس میں، اس طرح کا اسلوب ہے اس قاعدے میں۔ لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بی جالوتا ساتھ جالوت، و جنودہی اور اس کے لشکروں کے، قالا کہا، الذین انہوں نے جو، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے، کم کتنی ہی، میں فیعتن جماعتیں، قلیلتن کم تعداد کی، غلبت غالب آ جاتی ہیں، فیعتن جماعتوں پر، کثیرتن کثیر تعداد کی، بإذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اذن سے، واللہ اور اللہ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اس کا جی با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا، کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، ظاہر ہے اب وہ اس کی آرمیز کے ساتھ جا رہی، اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ کمٹ جو ہے کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، ان سے بات کر کے انہیں جج کر کے دیکھتا ہے کہ جس پرپس کے لیے نکلے ہیں کہ یہ تیار بھی ہیں، ان کو پتا ہے کہ کتنی سختی اور آزمائش کو فیس کرنا پڑے گا، تو جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے اسے نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے۔ کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ نہر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس نے اسے نہیں پیا، ٹھیک ہے، تو وہ میرا ہے، لیکن اگر کوئی اسے تھوڑا سا، ایک چلو میں کتنا پانی آتا ہے، اتنا بھی وہ پی لے تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا، ان کی ٹیم میں شامل ہوگا، لیکن جو بہت زیادہ پیٹ بھر کے پی لے گا وہ اس کا نقصان خود بھی جان جائے گا اور وہ مناسب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز اس آیت میں ایکسپلین کی گئی ہے۔ تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اسے معاف ہے، لائک دس مچ از انف، کوئی بات نہیں، اگر چکھنا ہی پڑ رہا ہے اور اتنا لے رہا ہے کہ تھوڑا سا جسٹ فار سروائیول، پھر ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب نے اس کا پانی پی لیا، صرف تھوڑے سے تھے جنہوں نے بس برائے نام لیا، تھوڑا سا جسٹ ان لٹل کوانٹٹی، اور باقی سب نے پانی پی لیا، زیادہ پی لیا۔ پھر اس کا کیا ہوا وہ آپ دیکھیں گے آگے جب آیت کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، بزدل ہو گئے۔ جتنا زیادہ جس نے پانی پیا تھا پھر اس کا کیا نقصان ہوا، وہ بزدل ہو گیا۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے بارہا، یہ جو پچھلی جماعت ہے جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا، ان کا کیا طریقہ کار تھا بولنے کا کہ ان کے اندر ان کے جو اپوزٹ آرمی ہے اس سے لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، اور دوسری جو جماعت تھی جس نے بہت تھوڑا پانی پیا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ کبھی کبھی اللہ کی اذن سے ایسا بھی ہوا کرتا ہے، جب انہوں نے ملنا ہی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، تھاؤزنڈ میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی جماعت ان پر غالب آ جایا کرتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ تھوڑی تعداد میں تھے لیکن وہ بڑی تعداد پر غالب آئے تھے۔ اور پھر آگے کیا بات ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیں جی اب اس آیت کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ فا صاد لام سے پہلا جو لفظ ہے، فا صاد لام سے ہے سیپریٹ ہو جانا، جدا ہو جانا، ٹھیک ہے، تو جدا ہوا یا باہر نکلا اس طرح سے۔ دین مبتلیکم، یہ با لام واو سے ہے، آزمانے والا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہے۔ پھر ہے آگے ہمارا نیا جو ورڈ، اس میں ایک طرفہ سے ہے، اس میں چلو بھر لینا، چھوٹی سی اسمال کوانٹٹی میں کوئی چیز لینا، اس حوالے سے ہے یہ، اس نے چلو بھر، ایک طرفہ کا اپنا پورا معنی ہوتا ہے اس نے چلو بھر لیا۔ اس کے بعد جا وضاحو، جیم واو اور زا سے ہیں، اور وہ اس کے پار اترا، ٹھیک ہے، جیم واو سے پار اترنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ پھر اس میں گروہ کی جو ہے فیاتن، ٹھیک، تو فیاتن جو ہے چھوٹی جماعت کہلاتی ہے، گروہ یا چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں فیاتن۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری آیت کو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت ہے نا مستحکم ہو گئی، تو بنی اسرائیل کے لشکر کے جو ہے نا وہ لے کر روانہ ہوئے، اور ان کی تعداد زیادہ تھی، انہوں اللہ تعالیٰ نے
آزمانی ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون میدان سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو وہ عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 اور کئی آدمی. یہی ایک فگر ملتی ہے، ٹھیک ہے، 310 کے آس پاس کی جو ہے فگر ملتی ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. تو بنی اسرائیل کی جو بنی اسرائیل پر جو ہے نا وہ طالوت کی جو ہے نا وہ حکومت تھی، اور وہ اچھے طریقے سے بالکل جب سٹرونگ ہو گئی تو قوم نے دشمن سے مقابلے کی پھر تیاری کی. تو طالوت بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا پھر امتحان لیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ثابت قدم کون رہے گا، ڈٹرمنٹ کون رہے گا، اور کون کون ہے جو میرا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں بلکہ کیا ہے، نافرمان ہے. اس کی بے صبری گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، اور جو اسے نہ پیے وہ میرا ہے. پھر مزید جو ایکسپلینیشن ملتی ہے جب اسے نہر اردن اسے کہا جاتا ہے. جب طالوت کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو طالوت نے کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی، ٹھیک ہے، جو اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان. اس نے وارن بھی کر دیا ان کو کہ پیاس کی شدت کے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا وہ ہماری پھر آرمی سے الگ ہو جائے. اور بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. جو ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے، جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا. اب آپ کے سامنے یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مین یہ بات ہے کہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے. جو تھوڑا سا پی لے گا وہ ان کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اس آزمائش میں جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں جو پورے اترے، زیادہ تر نے صبر سے کام نہیں لیا. تو اب جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اس نے کہا، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقین وہ میرا ہے. مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یہ جس طرح ہے نا فامن شارب منہ فلیس منی، ٹھیک ہے، اور ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدہ. تو اس نے یہ ایکسپلین کر دیا ان کو کہ جو ایک تھوڑا سا کچھ ڈراپس لے لے گا وہ میرا ہے، اور جو ہے وہ زیادہ پیٹ بھر کے پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ آگے مقابلے کے لیے نہ بڑھے. تو اب جو ایمان والے تھے جنہوں نے چلو بھر پیا وہ تو نہر پار کر گئے، اور جو کمزور واقعہ ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا، جنہوں نے خوب سیراب ہو کے پیا، کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے. تو ان کی ہمت نہیں بڑھی بلکہ یہ نقصان ہوا کہ جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ ادھر والی سائڈ پہ میجورٹی بہت زیادہ ہے، وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ٹھیک. تو اس طرح سے ان کی ہمت آگے ہمت نہیں بڑھی اور وہ آگے جو ہے پیش قدمی نہیں کر سکے. تو اس دوران یہ ہوا کہ جب کوئی بھی کمانڈر اپنی فوج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جو آرمی تھی اس کی باقاعدہ انہیں بتایا کرتے تھے کون سی پلیسز کس کی ہیں، اور ساری کی ساری حکمت بتایا کرتے تھے کہ کس کس راستے سے ہم نے کیسے کیسے ہو کر کہاں پہنچنا ہے. جس بھی گارڈ کو، جس بھی فوجی کو جہاں پر وہ کہہ دیا تو وہ وہی رہے گا انٹل اور انلیس کوئی اور فیصلہ انہیں نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ جو ہے فوج کی قوت جو ارادی کو آزمانے کے لیے بنی اسرائیل کے کمانڈر نے پیاس سے نڈال لوگوں کو پانی پینے سے روکا. صبر اور ثابت قدمی کو پرکھنے کے لیے ان کا گھڑی بھر پانی سے صبر نہ کر سکنا بہت بڑی دلیل تھی کہ وہ جنگ میں بھی صبر نہیں کر سکیں گے. اور یہ جاننے کے لیے کہ کس حد تک یہ اپنی ڈیزائرز کے جو ہیں وہ تلے آئے ہوئے ہیں، کس طرح یہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ کافی تھا کہ انہیں پانی سے ہی چیک کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ پانی کتنا پیئیں گے. اور اسی وجہ سے ضروریات زندگی میں کتنی کی محرومیاں اور مشکلات یہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. اب یہ کثیر تعداد میں تھی، جو میجورٹی تھی جو پلٹ کے
جانے سے باقی لشکر میں اللہ تعالیٰ پر جو توکل اور عاجزی جیسی پھر کیفیت پیدا ہوئی ان کے درمیان نا، اور دشمن کے مقابلے میں اور زیادہ وہ ڈٹرمن ہو گئے. جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ بزدل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا لشکر ہے جو ہمارے اپوزٹ پہ ہے، ہم نہیں لڑ سکیں گے. ادروائز وہ جو کم جماعت تھی، جنہوں نے کم پیا تھا، دوسری جماعت، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. ٹھیک ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، تھوڑا سا پانی جو پیا، تو اس نے چیز نے کیا شو کر دیا کہ صرف ایک انٹینشن اندر کی نہیں ہوتی، پریکٹیکلی آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر نظر آتا ہے. اور میدان جنگ میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہی لوگ چل سکتے ہیں جن کے اندر استقامت ہے، جن کی پاورفل پرسنالٹی ہے. تو اب ظاہری طور پر جو ہے ثابت قدم لوگ وہی تھے جن کا ایمان مکمل ہو چکا تھا، جن کی سامنے دنیا کی ویلیو کم تھی اور آخرت کی ویلیو زیادہ تھی، خیر اور شر ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا. اسی طرح فوج کی بھی جو کامیابی ہے وہ بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی اسٹرینتھ سے نہیں ہوا کرتی. اس کے لیے مضبوط ایمان، مضبوط دل اور ڈٹرمنیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب جو جتنا مشکلات پر جم سکتا ہے، لیڈر کی اطاعت کر سکتا ہے، جب اعلان ہوگا جہاد کا وہ گھبرائے گا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوگا. اسی طرح پھر پانی سے روکنے کے تجربے میں یہ واضح ہو گیا کہ میجورٹی نے جو ہے پیٹ پھیر لی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہے ہیں لیڈر کے ساتھ. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب طالوت اور باقی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نہر پر سے گزر گئے، یعنی جنہوں نے جائز حد سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. اب جو بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس ویپنز بھی زیادہ تھے. اور جو اللہ پہ بلیو رکھنے والے تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ پہ یقین رکھنے والے خالص اور پختہ ایمان والے، انہوں نے کہا کہ وہ دوسروں کو حوصلہ بڑھا رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور ان دی اینڈ وہ یہی بات کر رہے تھے جو اس کا لب لباب کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، کہ اس نے کہا کہ بہت زیادہ تھوڑے لوگ بھی زیادہ لوگوں کے اوپر جو ہے غالب آ جایا کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا انہوں نے یہ واضح کہا انہیں کہ کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی مدد کے بغیر کسی قسم کی میجورٹی کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے ملینز میں ہی لوگ کیوں نہ ہوں. تو وہی فیصلے کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. اسی کی مدد حاصل ہو تو قلت کا نقصان نہیں، اور اس کی مدد نہ ہو تو کثرت کا، میجورٹی کا بھی، اتنی بڑے لشکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور قلیل لوگ جو ہے نا، قلیل گروہ کے افراد کا یہ یقین کامیابی تک لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ چیز حوصلہ دیتی ہے کہ چاہے وہ کہیں بھی ہوں، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے ہی ان کی مدد کرنی ہے. دشمن چاہے جتنی مرضی ویپنز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ جب ساتھ میں ہے تو فرشتے بھی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ تھی جی آپ کے سامنے آیت پوری. اب میں اس کو کمپلیٹلی، چونکہ بڑی آیت تھی، میں سمرائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. بیسکلی کیا بات ہے کہ جب طالوت جہاد کے لیے شہر سے باہر نکلا تو اس نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارے پیشنس کو ٹیسٹ کرے گا کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں. بس جو شخص اس نہر سے اچھی طرح سیر ہو کر پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، It doesn't belongs to me at all. اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں تو وہ بلا شبہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا. مطلب کہ جو اسے نہیں بھی جسٹ چکھ ہی رہا ہے، نہیں چکھے گا، ہم نے اس کو آگے سے اچھے سے ایکسپلور کر لیا، جو چکھے گا بھی نہیں تو وہ میرے ساتھ ہوگا. البتہ شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے تو وہ بھی میرے ساتھ، میرے گروہ سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جو چکھے گا بھی تو وہ میرا ہے. اینڈ دین تھوڑی سی اور لینینٹ سچویشن اور کنڈیشن آئی کہ چلو کچھ چلو بھر بھی پی لے جسٹ فار دا سیک آف سروائیول تو وہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پر جب وہ لوگ اس نہر پر پہنچے، اب تو ٹیسٹ شروع ہونا تھا نا. جب وہ پہنچ گئے
تو پیاس کی شدت کی وجہ سے سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے جن کی تعداد اپروکسیمیٹلی 313 بتائی جاتی ہے، 313، ان کے علاوہ سب نے اس نہر سے بے تحاشا پانی پی لیا۔ اور یہی بات ہے جنگ بدر کے موقع پر جب سقیہ مقام پر پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیف رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی جب کاؤنٹنگ کا حکم فرمایا تھا، تو کیسے سب لوگوں کی گنتی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہ سب 313 ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ طالوت کے ساتھ بھی لوگوں کی اتنی ہی تعداد تھی۔ تو جن لوگوں نے چلو سے پانی پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کا دل بھی کیا ہو گیا؟ قوی ہو گیا، سٹرونگ ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے زیادہ پانی پیا وہ کیا ہو گئے؟ وہ بزدل ہو گئے۔ نہ ان کی پیاس بجھی اور نہ وہ اس قابل رہے کہ نہر سے پار جو ہے وہ ہو سکتے۔ تو جب طالوت اور ان کے ساتھیوں نے نہر سے پار ہو کر دیکھا تو وہ ایک مختصر سی جماعت ہے اور جالوت کے ساتھ ایک بڑا لشکر ہے۔ تو ان میں سے بعض جو میں نے آپ کو بتایا پھر ضعیف القلب ہو گئے، ویک ہو گئے، دل ان کے جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ آج ہم میں اور جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، کیونکہ دشمن کی طاقت بہت ہے اور ہماری جماعت بہت قلیل ہے، مختصر ہے، چھوٹی سی ہے۔ البتہ ان میں سے جو باہمت لوگ تھے، جو ڈٹرمنٹ تھے، یقین جن کا پختہ تھا، ان کو پتہ تھا رب ان کا ساتھ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ فتح و نصرت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ تو ان لوگوں نے کمزور دل والوں جیسی باتیں نہیں کی۔ انہوں نے کمزور دل والوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، فتح و نصرت کا جو دار و مدار ہے وہ کبھی بھی قلت و کثرت پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ جی ہماری آیات تھی، آیا نمبر 249۔